السلام علیکم، میں احمد طالبی۔ اسلام ہمیشہ انسانیت کا درس ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اسلام اسے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ ظلم مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہا ہو، مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہو، تو امت مسلمہ کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ پوری امت مسلمہ اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے، مگر کچھ چیزوں میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اور لا علمی کی وجہ سے ہمیں کوئی جس طرف چاہے اس طرف دھکیل دیتا ہے۔ باسیت مسلمان، ہم ہر مسلمان کے ساتھ ہیں جب تک وہ ظلم نہ کر رہا ہو۔ اسلام ہمیں ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ پر اگر وہ مسلمان مظلوم ہے، اس کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، تو پوری امت مسلمان تڑپ اٹھتی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، گھروں کو ملبوں میں اور لوگوں کو لاشوں میں بدلا جاتا ہے، منظم سازش کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ جیسے ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی، اس طرح یہ یہودی اب مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں۔ اسے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ کہاں گئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ یہ بڑے بڑے انسانی حقوق کے نعرے گرانے والے ملک اب کہاں مر گئے ہیں؟ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، کیا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو جب افغانستان میں امریکہ نے ظلم کیا ہے، تب ہم اس کو جاری کیوں نہیں روک سکے؟ کیا یہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ اگر مسجد کا مسئلہ ہوتا تو انڈیا نے بابری مسجد شہید کر دیا، تب ہم اسے کیوں نہیں روک سکے؟ میں کل پرسوں ایک شیعہ عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین میں ایک بھی شیعہ گھر نہیں ہے، سب سنی مسلم ہیں، اور اگر وہاں پہ مسجد ہوگی بھی تو وہ سنیوں کی ہوگی، شیعوں کی تھوڑی ہے۔ تو ہمیں اس مسجد سے کیا لینا دینا؟ اس میں کون سا شیعوں کی اذان نہیں ہوتی؟ ہم صرف انسان مر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انسانیت کی خاطر۔ مگر یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ لوگوں کے علاوہ ہماری محبت اس پاک زمین سے بھی ہے جس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں جسے دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے لیے کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، تو ہم کسی چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کو کمپرومائز کر آئے گے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیشہ ایک تصویر دکھائی جاتی تھی جو سنہری گنبد کی ہے، اور گمان ہوتا تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مگر چند دن سے یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ سلور کلر کا جو گنبد ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور پراپر ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ یہودی سازش کے تحت ہمیں سنہری گنبد دکھا رہے ہیں، مگر اصل مسجد سلور کلر کا جو گنبد ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہودی سازش پچھلی تھی یا یہ ویڈیو یہودی سازش ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے تو مسجد ایسے دیکھی ہیں، کوئی عمارت ہوتی ہے، اس کا کوئی منار ہوتا ہے، اس کا کوئی گنبد ہوتا ہے، تو ہم تصور کر لیتے ہیں یہ مسجد ہے۔ ضروری نہیں مسجد ایسی ہو۔ اگر میں کہوں مسجد اقصیٰ ایسی تو مسجد ہی نہیں ہے، تو مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی اہمیت مسجد سے بہت زیادہ، آئے دیکھتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر نے یروشلم فتح کیا تو وہاں ایک مسجد بنائی جو مسجد اقصیٰ تھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، جب معراج کا واقعہ ہوئے، سورہ الاسراء آیت نمبر 1۔ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا۔ معراج کے واقعہ میں نبی پاک یہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت کرائی، جس کے لیے ہم انہیں امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 620 عیسوی کی بات ہے۔ اس کو ہجری تاریخ میں بتانا مشکل ہے کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے فتح کیا یروشلم 637 عیسوی، معراج سے تقریباً 17 سال بعد، جب یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ تو وہاں پہ کوئی مسجد جیسی عمارت ہونا تو مشکل بات ہے، تو پھر قرآن نے مسجد اقصیٰ کس کو کہا تھا؟ چونکہ مسلمان عبادت کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو مسجد کہہ دیا گیا تھا۔ وہ پوری جگہ جس کو ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں، جیسے بیت اللہ کا گھر ہے، یہ بیت المقدس یہ عبادت کی جگہ تھی۔ یہ 35 ایکڑ کا پورا کمپاؤنڈ ہے، اسی کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کوئی چھوٹی سی مسجد نہیں ہے جس کی تصویر ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ گنبد مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے تو یہ گنبد مسجد اقصیٰ کا ہے۔ وہ پورا ایریا مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ نبی پاک نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اب یہاں بیت المقدس کے بارے میں چھوٹی سی غلط فہمی ہے کہ یہ قبلہ اول ہے۔ یہ قبلہ اول تو نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ وہی ہے جو بکہ میں، کہ پہلا گھر وہی ہے جو عبادت کے لیے بنایا، جو خانہ عبادت کا پہلا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ درمیان میں تقریباً 2000 سال کے لیے بیت المقدس کو عبادت کا مرکز بنا دیا گیا، حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر اسلام کے پہلے 17 ماہ تک۔
پھر قبلہ واپس پہلے قبلے جو کہ اجدادوں نے تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ اس کی طرف موڑ دیا گیا۔ بیت المقدس کب قبلہ بنا، کیوں بنا اور کیسے بنا، اس پہ ہم بعد میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی صرف اتنا بتانا مقصد تھا کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ نہیں ہے، پہلا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا، آج بھی قبلہ خانہ کعبہ ہے، درمیان میں 2000 سال کے لیے اس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اب واپس آتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اگر یہ سارا کمپاؤنڈ مسجد اقصیٰ کا ہے تو یہ جو ہم آج مسجد دیکھتے ہیں یہ کب مسجد بنی اور کیوں بنی؟ یہ پورا علاقہ جسے یہودیوں کی زبان میں حرم بیت، ہماری زبان میں بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ اور انگلش میں دا ٹیمپل ماؤنٹ ہے۔ جب حضرت عمر نے یروشلم فتح کیا تو یہ پورا علاقہ ملبے سے گھرا ہوا، اسی جگہ یہودیوں کا فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا جو رومنز نے جنگ کے دوران گرا دیے، اور اس کا ملبہ اور اس کے علاوہ ان کی مقدس اس وقت کی بلڈنگز کا ملبہ وہیں پڑا رہ گیا، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ جب حضرت عمر اس علاقے کو فتح کیا تو وہاں سے ملبہ صاف کرایا، سارے علاقے کی صفائی کرائی، ساری مسجد کی، خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کا تعین کیا گیا اور وہاں نماز کا اہتمام کیا۔ وہ ایریا چونکہ قبلے کی ڈائریکشن بتاتا تھا، خانہ کعبہ کی ڈائریکشن بتاتا تھا، تو اس لیے اس کو مسجد قبلی کا نام دے دیا گیا۔ اور جو ہم آج مسجد اقصیٰ دیکھتے ہیں وہ ہے مسجد قبلی۔ اس پہ عمارت بھی بہت بعد میں بنو امیہ نے بنوائی تھی۔ اس طرح مسجد قبلی کی ایک سائڈ میں مسجد براق ہے، یہ اس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں نبی پاک نے اپنے براق کو باندھا تھا۔ براق وہی سواری ہے جس پہ نبی پاک خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے تھے۔ دوسری سائڈ پہ مسجد مروانی بنائی گئی بعد میں، انڈر گراؤنڈ مسجد، یہ بھی بنو امیہ نے بنوائی تھی۔ اب اس کے درمیان میں سنہری گنبد ہے جو بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس کو گنبد صخرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے الصخرہ وہی پتھر ہے جس سے نبی پاک جنت کے سفر میں گئے تھے۔ بعد میں وہاں پہ عالی شان گنبد بنا دیا گیا جس کو ڈوم آف دا راک یعنی گنبد الصخرہ پہ۔ اس کے علاوہ بھی مسجد اقصیٰ میں اسلامی تاریخ کی بہت سی عمارتیں موجود ہیں، اسلامی میوزیم ہیں، گیٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں جو سب نے اپنے وقت میں اپنی نشانی کے طور پہ بنائے تھے۔ پوری مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ میں یہ گنبد ہی اس لیے دکھایا جاتا ہے کیونکہ یہی سب سے زیادہ اہمیت والی جگہ ہے جس سے نبی پاک جنت کے سفر پہ گئے تھے۔ مگر کسی مولوی کے یوٹیوبر کے آخر ایک چھوٹی سی بات لگ جاتی ہے تو وہ ہر چیز کو بدل ہی دیتا ہے، پراپر علم لینے کی بجائے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، یہ کسی کی سازش نہیں ہے۔ وہ ہمیں بالکل نہیں دکھانا چاہتے، یہ جگہ بھی ان کے ہیکل سلیمانی کی جگہ میں آتی ہے، تو وہ آپ کو بالکل گنبد نہیں دینا چاہتے۔ مجھے تو یہ نئی ویڈیو ان کی سازش لگتی ہے جو ہمیں سے مسجد تک رکھ کے باقی سارا ایریا خود لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سارا ایریا ہی ہمارے لیے مقدس ہے اور یہ بیت المقدس پورا علاقہ ہی ہماری مسجد ہے، مگر یہ جگہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء سے بھی منسوب ہے۔ اس لیے تمام ابراہیمی مذاہب جو تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں اس جگہ کو کلیم کرتے ہیں، اور یہ یہودیوں کے لیے بڑی معزز جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت داؤد کے دور میں، حضرت سلیمان کے دور میں یہ بڑی اہم جگہ رہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ بھی اس جگہ سے وابستہ رہے ہیں اور اس کا حال کوئی ایک اس پر قبضہ کر کے نہیں نکال سکتا۔ اسلام سے پہلے عیسائی کا قبضہ تھا اور وہ یہودیوں کو نہیں آنے دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس عیسائیوں سے صلح معاہدے کے تحت لیا تو عیسائیوں کی ایک ہی شرط تھی کہ یہودی یہاں نہیں آئیں گے، مگر حضرت عمر کو پتہ تھا کہ یہ ان کے لیے بھی بڑی مقدس جگہ ہے اور ان کی عبادت کا مرکز ہے، تو حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا اور یہودیوں کا الاؤ کیا وہ آ کے اپنی عبادت کر سکیں، اور عیسائیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ یہودیوں کو عبادت کرنے سے اور آنے سے نہیں روکا جائے گا، مگر اس علاقے پہ ان کو رہنے کی یا تعمیرات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ بھی ایک صلح معاہدے کے تحت اسلام نے نہیں روکا، تو جب حضرت عمر نے ان کو نہیں روکا تو آپ میں ان کو کیسے روک سکتے؟ UN کے 1947 کے پلان کے مطابق ہی اس کا حل ہو سکتا ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے پاس رہے گا اور بیت المقدس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن ہوگی، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، صرف عبادات کے لیے مسلمان بھی آ سکتے ہیں اور یہودی بھی آ سکتے ہیں، اور اسرائیل کو تمام مسلمانوں کے قبضہ کیے ہوئے علاقے واپس کرنا پڑیں گے، تبھی امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ امن کی کوئی راہ نہیں۔ امید ہے مسجد اقصیٰ کا اصل وجود اور اس کی اہمیت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔